گزشتہ سال بھی میں نے ان امیگرینٹ سے جو یہاں آئے ہیں درخواست کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس لیے یہاں آئے ہیں کہ آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہو۔ آپ کے آنے کی سب سے بڑی وجہ جو آپ نے UN کو اور دوسرے ملکوں کو دی تھی کہ آپ کو وہاں مذہبی آزادی نہیں ہے، اور آج کے مضمون سے اگر اس کو تعلق رکھا جائے تو آپ کو کلمے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ وہاں کلمہ نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک خدا کو نہیں مان سکتے۔ اس کلمے کی اہمیت یہاں آنے کے بعد آپ پر اور زیادہ واضح ہو جانی چاہیے۔ اگر وہاں غیر اللہ کے خوف سے آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو ایسا نہ ہو کہ یہاں غیر اللہ کی محبت میں آپ کلمے کو بھول جائیں۔ آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کے بزرگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اور حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر انہیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا تھا۔ اور آپ میں سے اب کچھ ایسے ہیں کہ آپ نے اپنی اولادوں کو اس مسیح کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ اور غیر اللہ کے دروازے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ آپ کے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا تھا، اور آپ کی اولادیں شیطان کے شکنجے میں آنے والی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، پر اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں اپنی اولادوں کو خدا بنانے کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور اصل خدا کو ہم بھول رہے ہیں۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ جو کچھ جلسے میں کہا گیا ہے اس کا کتنا اثر ہوگا۔ میں اپنے آخری اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کو یہ الفاظ پہنچا دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر انسان کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف ہو جاوے اور عملی طور پر اس پر کاربند ہو جاوے تو وہ بہت ترقی کر سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ امر خوب سمجھ لو کہ میں جو اس مقام پہ کھڑا ہوں، میں معمولی واعظ کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوں، اور کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ میں تو ادائے شہادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میں معمولی واعظ کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوا اور کوئی کہانی سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ میں تو ادائے شہادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے پہنچا دینا ہے۔ اس امر کی مجھے پرواہ نہیں، کوئی اسے سنتا ہے یا نہیں سنتا، اور مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اس کا جواب تم خود دو گے۔ میں نے فرض ادا کرنا تھا۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ میری جماعت میں داخل تو ہیں اور وہ توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، مگر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ مانتے نہیں۔ جو شخص اپنے بھائی کا حق مارتا ہے یا خیانت کرتا ہے یا دوسری قسم کی بدیوں سے باز نہیں آتا، میں یقین نہیں کرتا کہ وہ توحید کا ماننے والا ہے۔ خدا کے واحد ماننے کے ساتھ یہ لازم ہے کہ اس کی مخلوق کی حق تلفی نہ کی جائے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حق تلف کرتا ہے اور اس کی خیانت کرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں، کیونکہ یہ ایک
ایسی نعمت ہے کہ اس کو پاتے ہی انسان میں خارق عادت تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں بغض، کینہ، حسد اور ریا وغیرہ کے بت نہیں رہتے، وہ خدا تعالیٰ سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی اسی وقت آتی ہے اور وہ اسی وقت سچا موحد بنتا ہے جب یہ اندرونی بت، تکبر، خود پسندی، ریاکاری، کینہ و عداوت، حسد اور بخل اور نفاق اور بدعہدی وغیرہ کے دور ہو جائیں۔ جب تک یہ بت اندر رہیں اس وقت تک لا الہ الا اللہ کہنے میں کیوں کر کوئی سچا ٹھہر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے